सर शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सड़क अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। इस ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लिक बताए हुए तमाम उसूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतज़िर जीप में सवार हुए, वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इक़दामात में पहला इक़दाम यही था कि जहाँ तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से मुख्तलिफ होते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया, लेकिन इस आधे घंटे में मैं सरहदी इलाके में फ़ौज की नकलो हरकत के मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया महमेज लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था जब हम एक मरतबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारा गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक छरेरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिज़नेस में काफ़ी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतालिक कोई भी इतलाक जानना कानूनन जुर्म है और वो खुद उसका साथी अपने मुतालिक कुछ भी नहीं सच बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने उससे हाथ न मिलाया, मुबादा वो मेरी उंगलियां ही ना गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज़ कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपनी उस्ताद की मामूली मामूली बातों का एहतराम करे। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूसी की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुतालिक यही बात कही जाती। दूल्हा हमारे आगे आगे चल रहा था और मैं इंस्ट्रक्टर साहब के पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखों जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के इस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे इलाके की तफसीलात बताते रहे, जहाँ से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन बीएसएफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले किस इलाके पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले, उनका महल वकू, आबादी से मुतल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिरों की निशानदही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें मेरे जहन में इलाके से मुतल्लिक तमाम जुजियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक के गालिबन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतज़िर था। उस सरहदी पोस्ट पर कच्चे मिट्टी के बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मरतबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवलदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दुल्ला भी अंदर आ गया। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी। इसी असना में पोस्ट पर मगरिब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली किताए ज़मीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। चूँकि रेंजर्स के लिए ये अमर बाइस सादत होता है कि वो अपनी ज़ेर निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद पर पार करवा रहे हैं, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवलदार साहब, जो उनके इमाम भी थे, ने ख़ास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तिलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान बताई गई थी कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बाती और रिकत अंगेज़ लहजे का उतार चढ़ाव क़यामत ढा गया था और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट ही पर मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफिज़ बेटे, अल्लाह नेगेबान, उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा था। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे, उनका सिर्फ एक ही फ़िक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले, मेरे शेरे का ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था अब वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों ने एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी
ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔ پیکٹ پر آتے ہوئے ہمیں پیکٹ پر موجود نوجوانوں نے گن سیلیوٹ کے ساتھ الوداع کیا، پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے۔ میرے کندھے پر ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، تیار بتیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سیلیوٹ کیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی میت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چوئنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات۔ اس وقت تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا تھا، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے سارے جذبوں کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس ہندو کو جو میری ماؤں، بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا تھا، مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، اور وہ بھی ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ہر وقت پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چھاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور چھٹی۔ کیونکہ ایسے حالات میں جو ان دونوں سرحدوں کے درمیان صرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک ہم دونوں اسی طرح خاموش چلتے رہے۔ پھر ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چلا گیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکیورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے۔ ایسی جھونپڑی عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا، جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاص تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوتی ہیں۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے کر آؤں، دلے نے سرگوشی میں کہا اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد جاتے ہی میں نے اپنا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے ہیں۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے جانا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور میں کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ چند ہی منٹ بعد دلہ آ گیا۔ چلو جی، اس نے تیز سرگوشی کی اور ہم چل دیے۔ میں نے اپنے پاس موجود انڈین کرنسی نوٹ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے کپڑوں میں مختلف جگہ چھپا رکھے تھے۔ چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچے اور وہاں اپنے کپڑے اتارے
اور انہیں پلاسٹک کے تھیلوں میں اچھی طرح پیک کر کے ایک ڈوری کے ساتھ اپنے اپنے جسم سے باندھ لیا۔ اب ہم دونوں صرف انڈرویئر اور بنیان کے ساتھ نہر عبور کر رہے تھے۔ نہر عبور کرنا پل سے رات عبور کرنے سے مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ رات کو پانی میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز بھی دھماکہ پیدا کر دیتی اور دوسری لمحے سیسے کی گولی ہمارا مقدر بن جاتی۔ کیونکہ نہر کے مختلف حصوں میں عموماً انڈین سیکورٹی والے شکار کے منتظر رہتے ہیں، ہم دونوں نے قریباً مردہ تیراکی کی، یعنی سیدھے لیٹ کر تیرتے ہوئے نہر عبور کی تھی۔ اب ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ یہ نہر کناروں سے پکی تھی اور کنارے بھی خاصے اونچے تھے۔ جہاں کہیں کنارہ نیچا ہوتا تھا وہاں سے نہر میں داخلے کا راستہ بند ہوتا اور وہاں صیاد جال لگائے بیٹھا تھا۔ قریباً 4 مرتبہ ہم نے مختلف جگہ سے نہر کو عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خدا کر کے ایک جگہ نہر کے کنارے بڑی بڑی جنگلی گھاس کے سرکنڈے، مجھ سے پہلے دلہے نے انہیں پکڑ کر جسم کو زور سے اوپر کی طرف جھٹکا دیا۔ میں اس کی جسمانی پھرتی پر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے بدن میں تو بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنی پگڑی کو نیچے لٹکا دیا، جس کی مدد سے میں بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ اس نے کیوں پہل کی تھی۔ تیز اور نوکیلی گھاس نے اس کے ہاتھ لہو لہان کر دیے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں نے ملک کے لیے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں، شاید اسی لیے اس نے مجھے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کی عظمت کا احساس ہوا۔ پگڑی کا پلو پانی میں بھگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھی، جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دلہے نے تھوڑی دیر بعد ہی اتار دی۔ خواہ مخواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ فصلیں اپنی جوبن پر تھیں، کہیں سے سبزہ روندہ ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں سے انڈین کانوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔